فرعون اللہ کے بارے میں کیا سوچتا تھا، تبلیغ کرنے میں لوگوں کو کن چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے، اور کمال کی منزلوں کو طے کرنے میں مرد اوپر ہیں یا عورت؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، ہمارے لیے ایک محل بنوا دو تاکہ اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں، اور میں تو اسے یقینی جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اس کو بھلی کر کے دکھا دی گئی تھیں اور وہ راہ راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بس بالکل غارت گلہ ہی تھی۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 36 اور 37 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: سر ایسی بلند عمارت کو کہا جاتا ہے جو دور سے نظر آئے، اور تصریح اس بات کو کہا جاتا ہے جو واضح ہو۔ تباب گھاٹے اور نقصان میں تسلسل کو کہا جاتا ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے لیے ہمیشہ کی ہلاکت اور مطلق نابودی ہو۔ مومن آل فرعون کی نصیحتیں فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ جو فرعون یہ نعرہ لگاتا تھا کہ اقتل، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا اور میرے علاوہ کسی کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق نہیں ہے، ما اریکم الا ما ارا۔ مومن آل فرعون کی کوششوں کے بعد وہی فرعون جناب موسیٰ کے قتل کے بجائے ان کے خدا کو پانے کے لیے محل بنانے کی سوچنے لگا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 36 اور 37 کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، ظالم اور سرکش جب منطق اور دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو الٹے سیدھے کام کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2، دنیا گر لوگ ہر چیز کو مادی سمجھتے ہیں۔ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ خدا آسمانوں میں ہے اور اس کو پہچاننے کا طریقہ صرف اسے دیکھنے اور محسوس کرنے کو سمجھتا تھا۔ نمبر 3، سرکشوں کا طریقہ لوگوں کو دھوکہ دینا اور اپنی قدرت کی نمائش کرنا ہے۔ نمبر 4، تبلیغ اور دعوت بے اثر نہیں ہوتی۔ شروع میں فرعون نے جناب موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، ذرونی اقتل موسیٰ، لیکن مومن آل فرعون کی بات کی وجہ سے یقین سے گمان پر آ گیا۔ نمبر 5، کافر سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، چونکہ فرعون خود جھوٹا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، اسی لیے جناب موسیٰ کو بھی جھوٹا سمجھتا تھا۔ نمبر 6، شیطان کا ایک طریقہ لوگوں کی برائیوں کو اچھا دکھانا ہے۔ نمبر 7، جو شخص برائیوں کو اچھا سمجھتا ہے وہ پرکھنے میں گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے طریقے کو بدلنے کے بارے میں نہیں سوچتا اور حق کی راہ سے محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 8، گھبرائیں نہیں، سرکشوں کے منصوبوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا اور ان منصوبوں کا انجام خود سرکشوں کا نقصان ہوتا ہے۔
اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ اور جو شخص در پردہ ایماندار تھا کہنے لگا بھائیوں میرا کہنا مانو میں تمہیں ہدایت کے رستے دکھا دوں گا۔ بھائیوں یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روزہ فائدہ ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ خوبصورت تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے ان دو آیات کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، کبھی کبھی تقیے کو توڑ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ مومن آل فرعون جو ایک مدت سے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اس نے تقیے کو توڑ دیا اور فرعون کے سامنے آ کر لوگوں سے کہا میری پیروی کرو۔ نمبر 2، مومن کی ذمہ داری دوسروں کو دعوت دینا ہے۔ نمبر 3، کبھی کبھی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تنے تنہا کھڑے ہو جانا چاہیے اور دوسروں سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 4، طاغوت کی گھٹن بھری فضا میں دین کی تبلیغ کرنا اس درجہ اہم چیز ہے کہ اللہ اسے قرآن میں بیان کر رہا ہے اور اس کی یاد کو اعزاز دیتا ہے۔ نمبر 5، مومن کی بات کی پیروی کرنا اللہ اور رسول کی پیروی کرنا ہے۔ نمبر 6، تبلیغ کرنے میں لوگوں کی طبیعی اور فطری چاہتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیشہ کی زندگی انسان کی فطری اور طبیعی چاہت ہے اور اس چاہت تک پہنچنے کا راستہ مومن آل فرعون نے حق کے راستے کی پیروی کرنے کو بتایا ہے۔ نمبر 7، کمال آخرت کے مقابلے میں دنیا کے مقام کو پہچاننے میں ہے۔ نمبر 8، دنیا کے مٹ جانے اور آخرت کے باقی رہنے پر ایمان رکھنا سعادت اور کمال کا سبب ہے۔ نمبر 9، دنیا صرف تھوڑے سے فائدہ اٹھانے کا وسیلہ ہے اور کچھ نہیں۔ متاعن یہ لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے بہت کم فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 10، دنیا اور آخرت کے موازنے کے ذریعے ہم حقیقتوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 11، دنیا کی چمک دمک بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے لہٰذا ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ نمبر 12، تبلیغ میں دشمن کو نہتھا کر دیں اور اس کے خوبصورت نعروں کو شکار بنائیں۔ آیت نمبر 29 میں ہم نے پڑھا کہ فرعون کہتا تھا ما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں وہی راستہ دکھاتا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں مومن آل فرعون بھی کہتے ہیں اہدکم سبیل الرشاد۔ جی ہاں، کمال اور سعادت تک پہنچنا تمام انسانوں کا مقصد ہوتا ہے اور سرکش لوگ اسی مقصد سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مومنوں کو چاہیے کہ اس فطری ضرورت سے صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو برا کام کرے گا تو اسے بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت مگر ایماندار ہو تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 40 میں موجود اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، سزا اور جزا عمل کی بنا پر ملے گی، خیالات اور آرزو کی بنا پر نہیں۔ نمبر 2، اللہ عادل ہے اور اس کی سزا گناہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ نمبر 3،
انسان کو مختار پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اچھے اور برے کام کی جزا اور سزا ضرور ملے گی، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ نمبر 5، نیک اور برے اعمال اور سزا و جزا کے درمیان موازنہ کرنا معرفت کا بہترین راستہ ہے۔ نمبر 6، اچھے کام کا انسان کی جنسیت، جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 7، نیک کام کے انجام دینے کی طرف ابھارنے کے لیے شوق دلانا ضروری ہے۔ نمبر 8، کمال کی منزلوں کو طے کرنے اور اللہ کے لطف و کرم کو پانے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ نمبر 9، ایمان اور عمل دونوں ایک ساتھ ہوں تو فائدہ مند ہیں، لیکن اگر صرف ایک ہو تو وہ نجات نہیں دلا سکتا۔ نمبر 10، عمل کے قبول ہونے کی شرط ایمان کا ہونا ہے۔ نمبر 11، جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ نمبر 12، اللہ کی جزا بے حساب ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، بغیر حساب۔ بغیر حساب سے مراد رزق کا زیادہ ہونا ہے، بے حساب و کتاب ہونا نہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ اللہ آسمانوں میں ہے اور اسے پہچاننے کا طریقہ صرف اسے دیکھنے اور محسوس کرنے کو سمجھتا تھا۔ تبلیغ کرنے میں لوگوں کی طبعی اور فطری چاہتوں پر توجہ کرنی چاہیے، اور کمال کی منزلوں کو طے کرنے میں، اللہ کا لطف و کرم پانے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔